الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم وہ ہے جو سر میں ہوتا ہے، علم وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو کتاب کے اندر ہے، علم وہ نہیں ہے جو خریدا جاتا ہے، علم وہ خزانہ ہے جس کے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم سینوں میں ہوتا ہے، وہ کوئی چوری نہیں کرتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، علم کو کبھی خطرہ نہیں ہے۔ تو آدمی ہم بچپن سے علم سنتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن علم جس کے پاس جتنا محفوظ ہے وہی علم ہے، باقی جو زندگی میں ہے وہی علم ہے۔ جو علم ادھر سنا ادھر سے نکال دیا، سنتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں ہے۔ تو علم وہ ہے جو یاد رکھنا ہے اور اس کو عملی زندگی میں ہم اس کو لے آئیں، پریکٹیکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صحابہ اکرام کو ہی علم آپ نے دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جس کے اندر کتنے صفات بتائے تھے جی؟ 10، پورے 10 صفات ہیں جس سے ایک مومن بنتا ہے، ایک مسلمان بنتا ہے، ایک اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ وہ 10 صفات آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایک ایک دن ایک ایک صفت آپ کو بتائی گئی ہے۔ آج 10ویں صفت ہے، آخری صفت ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت بہت ہی مشہور ہے علماء اکرام کے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں، یعنی ان صفات والے لوگوں میں ہم بھی اپنے آپ کو شامل کریں۔ ان میں سے پہلی صفت کیا تھی؟ بولیے۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اسلام کے اندر شرک نہ ہو، توحید نہ ہو، ارکان اسلام پر عمل کریں۔ والمؤمنین والمؤمنات، دوسری صفت کیا چیز؟ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں جی بتائیے؟ 6 ارکان ایمان ہیں۔ ارکان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ایمان کے خلاف ہم کوئی بھی ایسا عمل ہماری زندگی میں نہ ہو جو ایمان کا نقیض ہو، نقیض کے معنی توڑ، اس کا الٹا نہ ہو۔ تیسری صفت بتائی والقانتین والقانتات، عبادت گزار، اطاعت گزار، فرما بردار، پیروی کرنے والا، احکام الہی پر ہمیشہ چلنے والا جی۔ چوتھی صفت، ہاں یہ آپ سورہ احزاب کھولیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو کچھ آپ سنتے ہیں کہیں نہ کسی دل کے گوشے میں وہ علم باقی رہتا ہے، کب اس کو اگر کنٹینیو کرتے رہیں گے، ورنہ ہواؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے۔ والقانتین والقانتات، چوتھی صفت ہے ہاں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ سچ بولنا زندگی میں بہت بڑی قوت چاہیے، طاقت چاہیے۔ بیٹا، بچے یہ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، بیوی یہ کہے کہ میں قسم کھا سکتی ہوں کہ میرا شوہر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جی۔ باپ کو یہ فخر ہو کہ میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ایسا گھر کہاں پیدا ہوگا، کب ہوگا؟ ہم کریں گے تب نہ ہوگا جی۔ 5ویں صفت والصابرین والصابرات، صبر کرنے میں بہت سچ بولنے میں صبر چاہیے، بغیر صبر کے آدمی نہیں بول سکتا ہے۔ 5ویں صفت صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ پرابلم رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، باہر لوگوں کے ساتھ، خود اپنی پرابلمس ہیں۔ اس میں آدمی، صبر کا معنی ہے شکایت نہیں کرنا، صبر کا معنی ہے آپ ریاکشن میں نہیں آنا جی، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، تو ریاکشن میں نہیں آنا، آپ اس کو صبر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حالات کی وجہ سے ہے، وہ سامنے والے کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا ہے، تو آپ بھی صبر کریں۔ اور صبر کرنے کے بعد 5ویں صفت، 6ٹھی صفت کیا ہے؟
والصابرین والصابرات، اس کے بعد چھٹی صفت ہے والخاشعین والخاشعات۔ خشوع اور خضوع کا معنی ہے آدمی کے اندر سادگی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اسی طرح بندگی کے ساتھ، یعنی اکڑ کر نہیں، فخر سے نہیں، گھمنڈ سے نہیں، گھمنڈ تکبر غرور نہ ہو، یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ آدمی دینے کی عادت ڈالے۔ اور آٹھویں صفت ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ فرض روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، فرض روزہ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتے۔ روزہ فرض ادا کرنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل نماز ہے، اسی طرح سے روزہ بھی نفلی روزے بہت ہیں، ان کو رکھنا ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھیں کہ جس سے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ اس کے بعد کل آپ نے سنا نویں صفت کیا تھی؟ کل آپ نے سنا والحافظین فروجہم والحافظات، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ گھروں میں عورتیں، مرد باہر، تعفو یعفو نساؤکم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تم عورتوں سے اپنے آپ کو عفت میں رکھو، یعنی عزت و آبرو کی آپ حفاظت کرو، تمہاری عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آج عورتیں کیوں آوارہ ہوتی جا رہی ہیں؟ کیوں ان کے اندر بے حیائی آتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ان کو سزا ملتی ہے۔ آپ بدکاری کرتے ہیں، ان کی سزا آپ کے گھر میں بدکاری ہوگی۔ آپ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، آپ کے گھر کی نگاہیں، آپ کے گھر کی نگاہ، آپ کے گھر کی عورتوں پر لوگوں کی نگاہیں پڑی رہتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ 9 صفات ہو گئے۔ آج 10ویں آخری صفت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آخری صفت جس سے آپ مومن بندہ اللہ کا خاص بندہ، جو صفات اللہ نے کہیں کہیں پر سورہ فرقان میں اللہ نے عباد الرحمن کو ہے، قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن کے نام سے ایک سورہ ہی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو آخری صفت ہے، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، 10ویں صفت، ذکر کیسے کرنا ہے؟ ذکر کرنے کے لیے نہ وضو چاہیے، نہ جگہ چاہیے، نہ وقت چاہیے، نہ کوئی چیز نہیں، بلا قید کے جیسے سانس لیتے ہیں ویسے ہی ذکر کرنا بھی آسان ہے۔ سانس کو لینے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے کیا؟ ہوا لینے کے لیے نہیں۔ اللہ نے اتنا زیادہ عظیم ہوا، آکسیجن کا دنیا میں رکھا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بغیر کسی تکلیف کے ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ ویسے ہی زبان اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو کھانے پینے کے لیے، مکان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تمام کے لیے وقت دینا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے صرف کہا 5 وقت نماز پڑھ لو، ورنہ تو حکم ملا تھا 50 نمازوں کا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی اس امت پر یہ ہے، انہوں نے نہیں، میں آزما چکا ہوں بہت زیادہ، آپ جاؤ واپس، کم کراتے کراتے 5 رہ گئے۔ اللہ نے کہا لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اللہ کے پاس جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بدلتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کہا میں نے دی 50 کی 50 آپ کو مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ کتنا دینا ہے؟ صرف 5۔ تو 5 پڑھو 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اس 5 کے پڑھنے میں بھی لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، حکم ملا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اللہ کا ذکر کرو، شام اللہ کا ذکر کرو، یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کے فرشتے مسلط کر دیتا ہے، وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، نحوست سے نکال کر آپ کو امن و راحت میں لے کے آتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، کہنے لگے نبی اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ایک نے کہا کہ جی میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ذکر میں لگا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ جی میں تو دن بھر روزہ ہی روزہ رکھوں گا پوری زندگی۔ ایک نے کہا کہ جی میں رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت ہی عبادت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی، تم ایسے فیصلے کر رہے ہو؟ مجھے دیکھو، انی اتقاکم للہ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں، واخشاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اور میری زندگی پہ غور کرو کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ نبی کی 3 بیٹیاں جوان ہوئی، شادیاں کی، بچے والے ہو گئے، نوازے تھے، اور نبی کے لڑکے پیدا ہوئے، مگر اللہ کے نبی کا کوئی وارث نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے بچے پیدا ہونے کے بعد، لڑکے پیدا ہونے کے بعد اسی وقت موت بھی دے دیا۔ 1 سال زیادہ سے زیادہ ایک لڑکا بڑا رہا، بڑا جو لڑکا ان کی عمر پائی ہے ابراہیم، جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ 1 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، باقی سب پیدا ہونے کے ساتھ ہی انتقال کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں شادی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سب سے بڑا متقی، سب سے اللہ سے ڈرنے والا۔ اور دوسرا کہا کہ مجھے دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور کہا کہ میں دیکھو رات میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپناتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی نبی کی امت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو نبی کے طریقے پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ذکر کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ نے حکم دیا۔ ابھی آپ نے نماز میں سنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے گھر میں گندگی ہے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اللہ نے ہم کو اٹھا کے پھینک دیا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ نام لیتے اللہ کے مگر کام اللہ کے بغاوت میں، خلاف میں، الٹا ہم چلتے ہیں۔ ابھی مجھے خیال آیا کہ جھوٹ بولنے سے، کل صادقین کی جو صفت ہے، تو آپ گھر میں جھوٹ بولیں بدنام ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ آفس میں جھوٹ بولیں، 1 سے 2 3 بار برداشت کریں گے، نوکری سے نکال دیں گے، یا ایسا امپلائی ہمیں نہیں چاہیے۔ کہیں بھی آپ جھوٹ بولو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آپ اللہ کے پاس جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے بولا جھوٹ نہیں بولو، مگر پھر بولتے ہیں، تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، کیوں؟ زبان گندی ہے جھوٹ بول کر، اس لیے زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے۔ گندگی اور پاکی صفائی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، خوشبو اور بدبو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اور اچھے اور برے دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اچھے ہیں یا تو آپ برے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کوشش کرے اپنے آپ کو بنانے کی، اور اللہ کا ذکر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الوابل الصیب، الوابل الصیب کتاب ہے ان کی، اس کتاب میں 75 اس کے فائدے لکھے ہیں، کس کے؟ ذکر کے۔ تو ذکر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رات کے کسی بھی وقت میں بیوی شوہر کو جگائے، شوہر بیوی کو جگائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو 2 رکعت نماز پڑھے سے تو رات بھر الذاکرین اللہ والذاکرات میں لکھ دیتا ہے۔
یعنی ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورت، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل کر دیتا ہے۔ شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے، 2 رکعت نماز پڑھے، سبحان اللہ۔ کہاں ہے ایسی بیوی جو شوہر کو جگائے جی اٹھیے نماز پڑھیے، اور کہاں ایسا شوہر جو بیوی کو جگائے بولے اٹھو نماز پڑھتے ہیں؟ تو ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بنانے کی۔ اور ذکر کے فوائد قرآن مجید کے اندر خود اتنا زیادہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر بیان آیتوں ہی کو اگر کوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے تو 1 گھنٹہ تو لگے گا کم از کم، اس سے کم لگے گا، لیکن یہ کہ وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیتیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے خاص اپنے بندوں کو بنانے کے لیے، آپ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، لیجیے آپ اس سلیبس کو اپنائیے، اس طریقے کو اپنائیے، یہ کورس پورا کیجیے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ 5 دن آپ کورس استعمال کریں، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، بولے ایک ڈوز باقی ہے، بولے اس کو کھانا ضروری ہے، فکر رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی ڈوز ہمیں کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی علم ہمیں اثر نہیں کر رہا ہے، اور نہ بیماری جاتی ہے، نہ لوگوں کا ظلم ہمارے اوپر ختم ہوتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ پیسہ تو اللہ نے غیروں کو بھی دیا ہوا ہے، غیر مسلم بھی مالدار ہیں، حکومتیں ہیں، ایک سے ایک عیش کی زندگی گزارتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے خیر اور بھلائی کا۔ خیر اور بھلائی کا یہ ہے کہ زندگی میں شانتی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، خبردار سن لو، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، زندگی کا پیس، اطمینان، دلوں کا قرار، سکون ملتا ہے۔ بچوں کو دیکھ کر کبھی پرابلم نہیں ہوتا گھر میں، بیوی سے کبھی پرابلم نہیں ہوتا ہے، خود کو دوسروں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ نبی کے سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے۔ اور ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد سنتیں ہیں، نماز سے پہلے سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے، سبحان استغفر اللہ جی 3 مرتبہ، اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار 100 ہو جاتے ہیں۔ تمام ذکر جتنے اللہ کے نبی سے آئے ہیں وہ صرف 100 100 ہے، اس سے بڑھ کر ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ 500 مرتبہ پڑھو، درود شریف اتنے مرتبہ پڑھو، یہ ایسا پڑھو ویسا پڑھو، یہ سب باطل ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں جتنے بھی ذکر آئے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، بس 100 مرتبہ کو بھی لوگوں نے کیا کر دیا، حاجیوں کو بولے آپ حج پہ جائیں گے، عرفات کے میدان میں 100 مرتبہ درود پڑھو، 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو، 100 مرتبہ یہ پڑھو، 100 مرتبہ وہ پڑھو، یہ بھی غلط ہے۔ نبی نے جو عبادت کی ہے ویسے ہی عبادت آپ کو کرنا ہے۔ نماز کے بعد میں کچھ لوگوں کو بڑی بے چینی رہتی ہے، شیطان بیٹھنے نہیں دیتا، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے اندر آپ کی دنیا نہیں بنے گی، آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی۔ چولہے میں مچھلی نہیں ہے، جیسا کہتے ہیں کیا چولہے میں مچھلی ڈال کے آئے، تو 2 منٹ صرف لگیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ ذکر کرنا ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے جو نماز کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیامًا کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، اور بیٹھنے لیٹ کر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ لیٹ اللہ کا ذکر کرو۔ آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا جی۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہے کیا کیا اذکار ہے تو آئیے میں سکھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا، اور جیسے ہم زندگی کے تمام مراحل میں کوشش کرتے ہیں ویسے ہی اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ اور صبح میں یاد کرو، شام میں اللہ کو یاد کرو، صبح کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس طرح سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور یہی اتنا بھی کر لیں تو کافی ہے۔
چلتے پھرتے استغفر اللہ ہے جی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور چھوٹے موٹے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ آسمان کے الحمدللہ ترازو نام اعمال کو ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آسمان اور زمین کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اور کلمتان حبیبتان عند الرحمن، دو کلمے اللہ کے پاس بہت ہی محبوب ہے، زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان ہے، نام اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ تو اس طرح سے چھوٹے موٹے ذکر ہیں مگر پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد صبح میں شام میں ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ بولی 100 مرتبہ پڑھنا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانے لے لو، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیے، 4 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگیں گے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ذکر کرنا، ٹوائلٹ میں جاؤ تو ذکر کرنا، کھانے کے بعد ذکر کرنا، مسجد میں داخل ہو تو ذکر کرنا ہے، مسجد سے نکلو تو دعا پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں مگر زندگی کو بے شمار بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة